ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے گزار کر کے شوال کے مہینے میں پہنچایا. رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں ہم نے حاصل کی. رمضان کے دن کو روزہ رکھا اور رات میں قیام اللیل کے ذریعے سے شب بیداری کی. یہ توفیق اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عنایت فرمائی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. دراصل رمضان تربیت کا مہینہ ہے. ہم لوگ اس میں کچھ اضافی عبادات انجام دیتے ہیں اور آئندہ سال بھر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمیں اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنے اوقات، اپنے ایام و شب ہمیں گزارنے. اس تربیتی پہلو سے جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے اور جو ناکام ہو گیا وہ ناکام. ابھی میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، سورہ البقرہ کی بہت مشہور آیت ہے. رمضان کے روزے کی فرضیت کی واضح دلیل ہے. کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے. اور یہ روزے تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض تھے، صرف تمہارے ہی ساتھ یہ فرضیت خاص نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بتایا اس میں، لعلکم تتقون، شاید یا یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. روزے کی فرضیت کا مقصد یہی. تقویٰ یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ انسان کبھی اس کو اختیار کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے، بلکہ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی دائمی صفت ہے. ہمیشہ کے لیے آدمی کو متقی ہونا چاہیے. اور اسی لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ روزہ رکھواتا ہے. روزے کے اندر آدمی کچھ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو عام حالات میں، عام دنوں میں جائز ہیں. جیسے کھانا پینا جائز
طور پہ جائز چیزیں، جائز مواد غذائیہ، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے، وہ چیزیں کھانا پینا جائز ہے۔ عام حالات میں، عام وقت میں، رات میں بھی کھانا، دن میں بھی کھانا، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے، کھانا پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی سے ملنا، باتیں کرنا، صحبت کرنا، یہ عام حالات میں جائز ہے، لیکن رمضان میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ عمل جائز نہیں ہوتا۔ یعنی صبر کا مہینہ ہوتا ہے یہ، اور کچھ جائز کاموں سے بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی جب اپنے آپ کو جائز کاموں پہ بھی صبر کر لے، یعنی جائز کام سے بھی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، تو وہاں سے اس کو ایک تحریک ملتی ہے۔ وہ تحریک اس بات پہ اس کو آمادہ کرتی ہے کہ اب تمہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل جو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے اس سے بچنا ہے، وہ عمل جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے، اور یہی اصل طاعت ہے، اور یہی اصل عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آیت، آخری آیت ہے یہ۔ اس آیت میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کب تک؟ موت تک۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے۔ موت تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، اور عبادت یہ بہت جامع لفظ ہے۔ اللہ کی رضا کے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کام کو کرنا عبادت ہے۔ اور جس کام سے رک جانے کا حکم دیا ہے، روک دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، ان کاموں سے رک جانا یہ بھی عبادت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکوٰۃ دینا بس یہی عبادت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ عبادت ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام زندگی بھی انسان کی عبادت ہے۔ انسان کی عام زندگی بھی عبادت ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، درس کے انداز میں میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مقصد ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ باتیں سننی۔ آپ نماز پڑھ کر کے تھوڑا وقت دے رہے ہیں، عبادت میں ہیں آپ۔ جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے، آپ اپنی دکان پہ جائیں گے، تجارت سے جڑ جائیں گے، یا اپنے بچوں میں جائیں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ تجارت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ اور حلال روزی عنایت فرمائے گا، اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کریں گے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کریں گے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کریں گے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ کوئی محتاج غریب ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ اس مقصد سے آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت سے الگ نہیں، اس میں ثواب ہے باضابطہ۔ حتیٰ کہ آدمی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ہنستا بولتا ہے، اپنی بیوی ہے کہ منہ میں لقمہ ڈالتا ہے بطور ملاعبت، تاکہ اس کو بھی خوشی ہو، آپ کو بھی خوشی ہو، اور ہنسی مذاق سے دل لگی کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی ضرورتیں اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہو اس میں بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی اس سے، یعنی یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات
پوری کرتے ہیں، ہم کو اس میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس میں کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی کام تم کسی غیر عورت سے جا کر کے کرو تو گناہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ یقیناً گناہ ہے، اگر یہ کام ہم غیر عورت سے کریں گے یہ حرام ہوگا، زنا ہے یہ، تو اس میں گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کام اگر تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو تو اس میں ثواب کیوں نہیں ہے؟ یہ عبادت، اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ العبادہ ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرہ والباطنہ، یعنی وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے، جس سے راضی ہو، خواہ وہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ عمل دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے ہم لوگ، جیسے ابھی نماز ہم نے ادا کی، نماز کے ارکان ادا کیے جس میں ہاتھ، پیر، زبان، تمام اعضاء مشغول رہے، یہ تمام اعضاء مشغول رہے، اعضاء اور جوارح سے ہم نے اعمال کیے، یہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ آج بہت سے لوگ، مسجدیں کیوں ویران ہو گئی؟ رمضان ختم ہوا اور مسجد ویران۔ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ایمان کی قوت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں۔ ہم تجارت سے جڑ گئے، اپنے کاروبار سے جڑ گئے، مسجد سے باہر نکل کر کے دوسری مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں، اور اب عبادت کی فکر نہیں ہے۔ پہلے ذہن میں تھا کہ رمضان میں نماز پڑھیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، تو اس جذبے سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں قید کر دیتا ہے، شیطان کا کچھ زور کم ہو جاتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جہاں عید کی نماز پڑھ کر کے آئے پھر مسجد چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں اور دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، عبادت کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیو، بہت بڑی غلط فہمی۔ مسجدیں ہمیشہ آباد کرنے کی، ہمیشہ مسجد کبھی بھی خالی اور ویران نہ رہے، نماز کے وقت مسجدیں بھری رہیں۔ ظاہر ہے اگل بغل میں اتنے لوگ ضرور ہوں گے کہ اگر وہ سارے آئیں یا جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہوگی، اسی طرح سے ہر نماز میں مسجد بھرنی چاہیے، ہر نماز میں پورے اہتمام کے ساتھ لوگ آئیں اور عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضانی عبادت نہیں، نماز یہ رمضانی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کل وقت، یعنی 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں نماز فرض قرار دیا ہے، اور نماز جب آدمی ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے جڑتا ہے۔ آپ ایک چیز بتائیے، ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے ہمیشہ وہ جڑ کر کے رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ اس سے سرگوشی کرنا، اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس کو قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سچا مومن وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ذاک طعم الایمان، ثلاث من کن، 3 چیز جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ اس میں ایک، پوری حدیث میں نہیں پڑھوں گا اور پوری حدیث کی تشریح نہیں کروں گا، اس میں یہ بھی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک دنیا کے تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ تو ایک مومن، ایک سچا مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت کے اظہار کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ نماز ہے، صلاۃ، اور یہ عبادت۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، عبادت پر میں گفتگو کر رہا ہوں، نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اظہار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نماز سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، یہ دنیا سے 3 چیزیں
میرے نزدیک محبوب بنائی گئی. 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، الطیب والنساء، عورت اور خوشبو. اور اس کے بعد تیسری چیز کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا. گفتگو کا انداز، عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے کوئی چیز آپ گنا رہے ہیں، عورت، خوشبو، اور اسی ضمن میں نماز بھی آ جانا چاہیے. یعنی 3 چیزیں میرے نزدیک محبوب بنائی گئی ہیں، عورت، خوشبو اور نماز. ایسے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسے نہیں کہا. نماز کے اوپر جب آئے تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آپ بتائیے اس میں کتنی زیادہ فصاحت و بلاغت. یعنی انداز بدل دیا. عورت اور خوشبو یہ تو محبوب ہیں، لیکن اس سے زیادہ میرے دل میں جس چیز کی محبت ہے وہ نماز ہے. آنکھ کی ٹھنڈک. آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم میرے سامنے رہتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو نماز یہ سب سے محبوب عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی. اور نماز، آپ فرض نماز تو ادا کرتے ہی تھے وقت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، ارکان اور شروط کے ساتھ، لیکن آپ نماز کے اندر نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے تھے. نوافل کا اہتمام، تاکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں. تو ایک مومن نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے وہ. اس لیے نماز یہ کبھی بھی معاف نہیں. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے. بیمار ہو جائیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے. بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں. کبھی کبھی آدمی کی بیماری اتنی تیز ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، بستر پکڑ لیتا ہے، بیڈ پر ہوتا ہے. اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. اس حالت میں بھی نماز اشارے سے پڑھنا ہے. نماز جب تک ہوش حواس رہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ جنگ کے حالت میں جب بالکل نازک وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی. لیکن بتائیے ہم لوگ کتنے بدنصیب ہو گئے، اور مسجد سے کس طرح سے شیطان نے ہم کو دور کر دیا کہ اکثر لوگ، ہماری اکثریت 5% لوگ نماز ادا کرتے ہیں. مشکل سے 5% بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں اپنے محلے میں، گاؤں گھر میں، تو جتنے لوگ ہیں اس میں سے 5% بھی لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں آتے. فجر کی نماز میں تو اور نہیں آتے ہیں، اور کچھ نمازی ہیں وہ عام نمازوں میں آ بھی جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں اور نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. یہ اصل میں ہم کو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کو دعوت دینا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کی رحمت سے قریب بنانے کی کوشش کیجیے اپنے آپ کو. اور اللہ سے کی رحمت سے قریب ہونے کی ذریعہ یہی عبادات ہے. رمضان میں ہم نے نماز پڑھی، اب رمضان کے بعد بھی ہم نماز ادا کریں. نماز سے کبھی غفلت نہیں. اور دیگر عبادات بھی. تقویٰ، اصل میں تقویٰ ہے کیا؟ کوئی بھی عمل، وہی عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اس کو کیا جائے. جو عمل اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں نا اس کا 2 پہلو ہوتا ہے. اس کے اچھائی کے پہلو کو لینا اور برائی کے پہلو کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے. یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس کے اندر خراب چیزیں بھی ہیں. اچھی چیز کے لیے اس کو استعمال کرنا اور جو خراب چیزیں ہیں اس کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا بلکہ اس کو نظر انداز کرنا، یہ تقویٰ ہے. روزی حاصل کرنا، اس کے 2 ذرائع ہیں. حلال ذرائع بھی ہیں، حرام ذرائع بھی ہیں. حلال ذرائع اختیار کرنا اور حرام ذرائع سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے. حلال ذریعہ آپ اپنائیے اور حرام سے بچائیے اپنے آپ کو، یہی تقویٰ ہے. راستہ چل رہا ہے آدمی، ہر 4 جانب گناہوں کے آثار نظر آ رہے ہیں. کہیں کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے. آج عورتیں ہماری ننگی گھومتی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں، بیٹیاں ننگی گھومتی ہیں. کپڑا بہت کم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، یہی منظر ہے.
اس حدیث کو اس دور میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کپڑا تو بدن پہ ہوتا ہے مگر پورا جسم جھلکتا رہتا ہے، یعنی کپڑا پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ اس زمانے میں یہ حدیث اتنے واضح انداز میں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن ابھی یہ حدیث کتنے واضح انداز میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یقیناً کپڑا ہے بدن پہ لیکن جسم ننگا ہے، آدمی چل رہا ہے، ظاہر ہے چلنا ضروری ہے، ایسی عورتوں پہ آدمی نگاہ نہ ڈالے اور سر نیچا کر کے چلے، راستہ بہت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ طے کرے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے، آلائشوں سے گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر کے گزر جائے۔ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے غالباً سوال کیا کہ بتائیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ تو کہا کہ ہاں ایسا راستہ تو میں بارہا چلا ہوں۔ کہا کہ کیسے چلتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے، میں اپنے آپ کو بچا کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا گناہوں کی آماج گاہ ہے، ہر جگہ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے اسباب، وسائل بکھرے پڑے ہیں، اس میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نکال لے اور اللہ کو راضی اور خوش کر لے، یہی تقویٰ ہے۔ تو کیا بتائیے اس عمل کی یا اس تقویٰ کی ضرورت صرف رمضان میں ہے؟ نہیں، رمضان میں نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہے، ہمیشہ ہے، سال بھر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض قرار دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ تقویٰ کی صفت آپ کے اندر ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ کوئی بھی عمل آپ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کریں، یہ عمل عبادت ہے، بس نیت آپ بدل لیجئے، مجھے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی بھی کام آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ بتائیے کہ یہ عبادت ہے کہ نہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہاں وہ کام بھی عبادت ہے۔ کسی کام کو بھی آپ عبادت سے خارج نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی بھی عمل عبادت سے خارج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انداز اور طریقہ بدلنا ہے، نیت بدل لینا ہے، نیت اللہ کی عبادت کی کرنی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کر لینا ہے۔ بس آپ عبادت میں مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے جو آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے ظاہر عبادت کی طرف جا رہا ہے، وہ عبادت میں ہے، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ آپ یہاں سے نماز پڑھ کر کے گئے اور اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہیں، اس سے بھی ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن آپ کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے کہ مسجد کہ مائک سے اذان کی آواز آئے گی اور میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جاؤں گا، یا گھڑی پہ آپ کی نگاہ لگی ہوئی ہے، وقت ہوگا اذان نہیں بھی سنیں گے تو کام چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جائیں گے۔ آپ مسجد کی طرف آئے اور ذہن میں آپ نے بیٹھائے رکھا کہ ہمیں نماز ادا کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہی عمل اصل میں مومن اور مسلمان سے مطلوب ہے، اور صحابہ کرام یہی عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا اور ہر میدان میں وہ کامیاب ہوئے اور دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ آج ہم لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کی حالت میں جی رہے ہیں، دیکھیے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں دنیا کے، ہمارے ملک کے حالات کیسے نازک بنے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی داڑھی رکھ کر کے ٹوپی پہن کر کے اگر ٹرینوں میں چلتا ہے، بسوں میں سفر کرتا ہے یا کہیں راستے میں چلتا ہے تو لوگ اس پر کس طرح سے نگاہ ڈالتے ہیں، کیسے اس کو زک پہنچاتے ہیں، اس کو ہراساں کرتے ہیں، قتل تک کر دے رہے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی آ رہے ہیں۔ اصل میں یہی ایمان کی کمزوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہم نے جوڑا نہیں بلکہ توڑ لیا۔ ایک آدمی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر اذان کے کلمات اللہ کی طرف سے اترے ہیں نا، فلاح کامیابی کی طرف آؤ،
نماز کی طرف آنے کو ہماری شریعت کامیابی قرار دے رہی ہے اور ہم نماز سے بھاگ کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ ایک تاجر آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے رہیں گے آدھا گھنٹہ، جا کر کے وقت برباد کریں گے تو یہاں آدھا گھنٹہ میں بہت زیادہ ہم کما لیں گے، بہت زیادہ حاصل کر لیں گے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ شیطان نے اس کو چونکہ مزین کر دیا یہ عمل، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہمیں روزی مل رہی ہے اس تجارت کے ذریعے سے۔ نہیں، روزی تجارت سے نہیں ملتی ہے، روزی کھیتی باڑی کرنے سے نہیں ملتی ہے، روزی دنیا کے اسباب اور وسائل سے نہیں ملتی ہے۔ یہ اسباب اور وسائل ہے، کھیتی کرنا، تجارت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن روزی دیتا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، اور روزی کی فکر ہمیشہ اللہ سے جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ آدمی کاروبار کرے، ہر کچھ کرے، لیکن یہ سوچے کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، تو بہت سارے تاجر آپ کو ملیں گے جو روڈ پہ ہیں، ان کے بچوں کو بھر پیٹ کھانا بھی نہیں ملتا ہے، لیکن ایک آدمی بہت کم محنت کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ اس کو اپنے یعنی الجھن کا سامان کیوں بنائیں گے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی کام ہمارا دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے میری بات اگر سنی اور سمجھ لیا تو یہ اعتراض آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا کہ دنیا میں تو ہم بہت سا کاروبار کرتے ہیں تو وہ تو عبادت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سمجھ لیا نا کہ عبادت، ہر کام انسان جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہی میں لگا رہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو بھی عبادت، دنیا کے کاروبار میں بھی ہے، لیکن اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روزی کا مطالبہ ہم سے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو ملے گا، اللہ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی ہیبت، اس کے جلال، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ذات نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی مخلوق نہیں، یہ مسلم ہے۔ اور ہماری عبادت سے اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جو دے دے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور تیری طاقت اور تیری قوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلم ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور ابھی جو عبادت کی بات میں نے کی نا، اعمال سے ہم عبادت کرتے ہیں ظاہری، اور عقیدہ بھی، یہ بھی عبادت ہے۔ صحیح عقیدہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ میں نے ایک حدیث ذہن میں رکھی تھی اس کی تشریح کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تم کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے مدد کے لیے پاؤ گے۔ یہی ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، مطلب اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھنا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت والے تھے، شفیق تھے، بچوں کو اپنے پیچھے سواری پہ بیٹھا لیتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بیٹھا لیتے تھے، اور تعلیم اور تربیت دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے گھمانے لے جائیں اور وہاں بچوں کو تربیت دیں۔ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے حقوق
بندے پہ کیا ہے اور بندے کے حقوق اللہ پہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، اور اللہ کا بندے کا بھی حق اللہ پہ ہے۔ جب بندہ یہ کام کرے گا یعنی شرک نہیں کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو بندے کو اللہ عذاب نہیں دے گا، عذاب سے بچا لے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ اللہ اگر ہم کو عذاب نہ دے، عذاب سے بچا لے، دنیا میں ہم کو کچھ بھی نہیں ملے اور مرنے کے بعد ہم عذاب سے بچ جائیں، اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ سب عبادت کے اصل میں تقاضے ہیں، اور یہ رمضان کے اندر بھی ضروری ہیں اور رمضان کے بعد بھی۔ عقائد کی اصلاح رمضان میں بھی ضروری ہے اور رمضان کے بعد بھی عقائد کی اصلاح ضروری۔ ہمیشہ اسلامی عقیدہ اور اسلامی عقیدہ اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ عبادت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور الاقوال الظاہرہ والباطنہ، باطنی اقوال، باطن یعنی دل میں جو ہم چھپائے ہوئے ہیں، صحیح عقیدہ، صحیح اللہ کے سلسلے میں تصور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح تصور، یہ سب عبادات ہیں اور یہ ایک مومن کے لیے ہمیشہ ضروری ہیں۔ ان سب کو کرنا، انجام دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مومن کو رمضان کے بعد بھی اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ روایت مسند احمد میں، ترمذی اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ رمضان کا روزہ جس نے رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے اس کے پیچھے لگایا، یعنی رمضان کے بعد بھی یعنی شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا، کصیام الدہر، رمضان کے فرض روزے، اور اس کے بعد یہ 6 روزے اتنی فضیلت والے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر آدمی رکھ لے یہ روزے تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا، ہمیشہ روزہ رکھا۔ بہت معمولی چیز ہے نا، لیکن فضیلت دیکھیے، ہماری شریعت کے اندر یہ خوبی ہے کہ اعمال کبھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کو کر لے تو بہت زیادہ وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے رمضان کے اندر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اگر کوئی کسی نے پا لیا یعنی عبادت میں اس رات کو گزار لیا تو 83 سال 4 مہینہ اتنے رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ ایک آدمی کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، عموماً 83 سال 80 سال عمر آدمی کی کم ہوتی ہے، لیکن ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ مل گیا۔ یہ روزے کے بارے میں آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، پھر 6 روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دے رہا ہے۔ 6 روزہ رکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اس شوال کے اندر، شوال کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے بعد سے لے کر کے آخری دن تک یہ کبھی بھی آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں اور اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ تو نوافل اور فرائض ہر طرح سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھنا چاہیے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے ہم رکھیں گے، نوافل کے ذریعے سے بھی، فرائض کے ذریعے سے بھی، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کا دفاع کرتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے، کبھی اگر ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور ہماری دل کی کوئی خواہش ہو، ہمارا کوئی مقصد ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی لاج رکھتا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ مومن اگر اللہ پہ قسم کھا لے یعنی کوئی بات اعتماد کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر دے گا انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو مایوس نہیں کرتا،
لیکن بس شرط ہے کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، عبادت میں اپنے آپ کو رکھیں، ہمیشہ عبادت کرتے رہیں اور اس آیت کے مصداق بننے کی کوشش کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، تم عبادت میں رہو گے۔ چل کر کے آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں نا حادثات ہو رہے ہیں کس طرح سے، آدمی چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گا کہ نہیں، ٹرین کا حادثہ، بسوں کا حادثہ یا اور بھی سڑک حادثے تو بہت عام ہو چکے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، بائک سے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ بالکل صحیح ڈھنگ سے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نقصان اللہ تعالیٰ لکھا ہے تو دوسرے کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے یا کچھ اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ آدمی پھر اس کے بعد اس لائق رہے کہ نہیں کہ عبادت کر سکے، اللہ کی بندگی کر سکے، مسجد کی طرف آ سکے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رکھیے اپنے آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر ڈھالے رکھیں۔ یہ کام اگر آپ کرتے رہیں گے، اس طرح سے ہماری زندگی اگر گزرتی رہے گی، اگر اچانک موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ موت نقصان اس سے ہوتا ہے انسان کو، نہیں، موت سے نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ ظاہر ہے اگر ایک آدمی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ رحمت نہیں بن سکتی، اس کے بعد تو اس کے عذاب کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور من مات فقط قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی عذاب کا یا نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عذاب قبر کے ذریعے سے، اور یا یہ کہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور تھوڑے سے بہت سوال جواب کے بعد فرشتے کہتے ہیں نم کنو متل عروس، جیسے دلہن سو جاتی ہے گھر میں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ نئی نویلی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو اس کے ہر طرح کے آرام و راحت کا انتظام آدمی پہلے سے کر کے رکھتا ہے، اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں دیتا ہے کھانا پکانے کا یا کوئی اور بھی ایسا طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے تم سو جاؤ۔ یہ تمثیل ہے، اس سے بھی کئی گنا آرام میں آدمی ہوگا قبر کے اندر۔ تو آدمی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور ایک مومن اور ایک مسلمان کی منزل جنت ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم کو ہر حال میں جنت حاصل کرنا ہے اور جنت کے اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پہ ہمیشہ چلاتے رہے، اور اس دنیا کے اندر جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں گناہوں کے اسباب سے بچائے رکھے۔ الہ تو ہمیں اپنی عبادت میں لگائے رکھ، اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگائے رکھ ہمیں۔ یہ ظاہر ہے یہ سب جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں کے سننے اور سنانے کا جو انتظام ہے، اس میں کسی طرح کا تعاون اگر آپ کریں گے، کوئی بھی یہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت یہ بھی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اس سے جوڑیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے آ رہے ہیں، آپ اپنے دو چار ایسے ساتھیوں کو کہیے کہ چلیے چلو وہاں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کا درس ہوتا ہے، اس کو سنو۔ آپ کے جو مسلکی اعتبار سے الگ ہے جو بھائی، ان کو بھی جوڑنے۔ میں ساؤتھ انڈیا میں درس کے لیے جاتا ہوں، ادھر نوجوانوں کے اندر یہ میں نے دیکھا کہ وہ جوڑتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، دروس سے جوڑ کر کے ان پہ تبلیغ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہر سال کچھ نئے لوگ ہماری اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ عقیدے کو سمجھتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس طرح سے قربت بنا کر کے حاصل کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ کام بھی آپ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سب نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔